إذا وما أنا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نواله واتم برہانہ وعظم شانہ بحمد ثنا. امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم، مالک کائنات دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو سب نو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات پیش کروں گا اس دا عنوان ہے حقیقت شرک. شرک آکھدے کنوں ہیں، شرک ہوندا کدوں ہے، شرک دی تعریف کی. اس مسئلے نو قرآن و حدیث دے دلائل دی روشنی اندر سمجھن دی کوشش کریں گے. دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سب نو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، بخاری شریف دی حدیث پاک کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینوں میری امت تو شرک دا کوئی خطرہ نہیں. شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ میری امت بتاں دی پوجا کرے، پتھراں دی پرستش کرے یا سورج دی. کی مطلب فرمایا شیطان مایوس ہو گیا کہ میری امت نہ بتاں دی پوجا کرے گی، نہ پتھراں دی، نہ سورج دی پرستش کرے گی. مینوں اپنی امت تو شرک دا کوئی خطرہ نہیں. اس حدیث پاک تو واضح پتہ چلیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت وسط قرآن نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. قرآن فرماندا ہے تساں ساریاں امتاں وچوں درمیانی امت،
دوسری جگہ تے مالک فرماندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تانوں ساریاں امتاں وچوں بہترین امت بنایا ہے، تساں امت خیر ہو۔ جڑے مشرک ہون او شر ہوندے نے۔ اللہ نے قرآن دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی امت نو امت خیر فرمایا، یعنی انہاں دے نزدیک شرک دا شر آ سکدا ہی نہیں۔ تو جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گل دی وضاحت فرما دیتی کہ میری امت شرک دے قریب نہیں جائے گی، تو پتہ چلیا امت گناہگار ہو سکتی مگر مشرک نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام الانبیاء دی زبان مبارکی جو نکل گئے الفاظ۔ اور اس حدیث دا اگلا حصہ ہی ہوئے، حضور نے فرمایا اتنا ضرور ہے کہ میرے امتی دنیا دار بنن گے، لالچی بنن گے، حریص بنن گے، لیکن مشرک نہیں بنن گے۔ جدوں دی ہندوستان وچ نجدی فکر اور سوچ آئی، انہاں نے شرک دی تعریف اپنی مرضی نال کیتی، نبی پاک دی حدیث نو بلائے طاق رکھ کے قرآن و حدیث دا جو بیان سی انہوں چھوڑ کے اپنی مرضی نال شرک دی ایک تعریف وضع کیتی، پھر اس شرک دی تعریف کر کے نبی دی ساری امت نو مشرک بناون دی کوشش کر چھوڑی۔ گل گل تے شرک دے فتوے مشین چلا دیتی۔ اگر انہاں دے شرک دی تعریف نو لئیے تے 14 صدیاں دی امت بمائے صحابہ کرام نعوذ باللہ مشرک بن گئے۔ صدیق اکبر تو لے کے آج تک جتنے امت مسلمہ دے ادنا آلہ خاص عام گزرن ایک بھی نہیں بچدا، مڑ چاندی جو ٹوٹرو بچ دن جنہوں نے دین سمجھ آیا، باقی ساری امت مشرک قرار پائے گی۔ انہوں نے شرک دا مفہوم غلط لے رہے، حتیٰ کہ اندازہ کرو 12ویں صدی دے اندر ایک لانتی شخص ہویا، انہوں آکھ دن محمد بن عبد الوہاب نجد دے علاقے دا ایسی علاقہ نجد عرب دا 12ویں صدی جمعہ ہے۔ مشکات شریف دی حدیث پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن، یمن دے کچھ لوکاں نے عرض کیتی حضور ساڈے یمن واسطے برکت دی دعا فرماؤ۔ میرے پاک نبی نے ہاتھ اٹھائے تے دعا کیتی اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ساڈے یمن وچ برکت عطا فرما۔ ایک اور بندہ اٹھیا، انہیں عرض کیتی حضور ساڈے ملک شام واسطے بھی برکت دی دعا فرماؤ۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے عرض کیتی اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ساڈے شام وچ بھی برکت عطا فرما۔ تیسرا بندہ اٹھیا، انہیں آکھیا جی ساڈے نجد واسطے دعا کرو، نبی پاک نے چہرہ پھیر لیا۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف وہ کتاب ہے جڑی وہابیاں دیوبندیاں تے بریلویاں دے مدرسے وچ جدو بچیاں نو دورہ حدیث کرواؤندن ادو پڑھائی جاندی، اس کتاب دی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ ساڈے نجد واسطے دعا کرو برکت دی، میرے نبی چہرہ پھیر لیا۔ انہیں دوسری باری آکھیا، حضور نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ جدو تیسری مرتبہ اس شخص نے آکھیا یا رسول اللہ ساڈے نجد واسطے برکت دی دعا فرماؤ، آمنہ دے لال نے فرمایا میں اس خطہ منحوس واسطے برکت دی دعا کیویں کر دے ماں جتھوں شیطان دا سنگ نکلے گا، شیطان دا سنگ نکلے گا۔ او جڑی خبر پاک نبی نے دیتی سی کہ نجد دے علاقے وچ شیطان دا سنگ نکلے گا، اے او محمد بن عبد الوہاب نجدی نکلیا۔ اس نے پچھلے سارے امامت شرک تے کفر دے فتوے لا چھوڑ، حتیٰ کہ ہے نے کتاب لکھی ہے کتاب التوحید، یہ ترجمہ وہابیاں کیتا ہے دا۔
یہ لکھیا ہے کہ بابا آدم بھی مشرک سی. ساڈا اصل اختلاف جڑا ہے نا انہاں نال ختم درود دا نہیں، یہ ذہن وچ رکھیا جائے. درود پڑھ لینا اذان تو پہلے یا ختم پڑھنا یہ مستحبات ہیں. اگر کوئی بندہ ختم نہ دیواوے وہ گناہگار بھی نہیں ہوندا، کافر تے کجا گناہگار بھی نہیں ہوندا. اگر کوئی درود و سلام نہیں پڑھتا تو اپنی مرضی ہے، اساں اودے تے کوئی فتویٰ نہیں لوندا. ساڈا اختلاف اے نہیں، اختلاف اے جڑا نبیاں دی انہاں توہین کیتی. تمام امت دا اتفاقی اجماعی عقیدہ ہے شرک کفر تے دور دی گل ہے. جڑا نبی رسول ہوندا ہے او گناہ کبیرہ بھی نہیں کردا، کبیرہ گناہ بھی نہیں کردا، وہ گناہاں تو ہی پاک ہوندا ہے. تو ہن سجنوں تو سیانے بندے ہو، جدوں نبی گناہ نہیں کردے تے شرک کتھوں کرن گے؟ لیکن اس بے ایمان نے اپنے شرک دی مشین ایسی چلائی ادا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قال شرکائی فی طاعتہ ولم یکن فی عبادتہ، اکھے انہاں شرک فی طاعت کیتا. کیڑا کہ شیطان دی منی کہ بابے اللہ روکیا سی بھی اے دانا نہیں کھانا، تے شیطان وسوسہ دیتا، انہاں کھادا تے انہاں اطاعت شیطان دی کر کے شرک فی طاعت کیتا. اے ہن تساں آپ سمجھدار ہو، اگر سانو کوئی یہ مشرک یا آکھن او دے تے کی پریشانی؟ انہاں تے پہلے نبی نہیں چھڈیا. آئی سمجھ کے اگلی بھی گئی. پہلے نبی نو جنہ نہیں چھڈیا مشرک آکھن تو میں او دے اگے کی شے؟ یعنی انہاں لوکاں نے شرک دی ایسی ڈیفینیشن کیتی، ایسی تعریف کیتی کہ جدے وچ نعوذ باللہ من ذالک اللہ دے نبی بھی آ گئے. اصل ساڈے انہاں دے نال اختلاف دی بنیاد اے چیزیں جڑا انہاں نے نبیاں رسولاں دی توہین دی برمار کیتی اپنی کتاباں وچ. اس واسطے زیادہ تر اے ہن صرف سانو الجھاؤن دین، اے تانوں الجھاؤن دین کہ انہاں نو رفع یدین تے اڑاؤ، ختم درود دی گل کرو، تاکہ اصل مسئلے ال کسے بندے دی توجہ نہ جاوے. تے اساں ایڈے کلو نہیں کہ ایسا فروعات ہوتے توڑے نال باساں کریے. رفع یدین تے کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے. اگر کو کردہ ہے اساں اودے تے بھی سختی نہیں کردے، اگر نہیں کردہ تے اودے کل بھی دلائل موجود ہیں. اے فروعات ہیں، مستحبات ہیں، اے وچ ائمہ دے اختلاف ہیں. اے مسئلے ساڈے بنیادی نہیں، بنیادی مسئلہ عظمت رسالت و نبوت ہے. اساں نبیاں دے نبی تے نبی رہ گئے، اساں نبیاں دے پیراں نال لگی خاک نو بھی سلام کرنے ہاں. جڑا نبیاں دے پیراں دی لگی خاک دی بھی توہین کرے ساڈے نزدیک وہ بندہ بھی کافر ہے. تو اے صرف تواڈا دھیان بٹاون دی خاطر، توانو الجھاون دی خاطر انہاں مسئلیاں دی طرف توجہ کرواؤن دین تاکہ اصل مسئلے ال کسے دی توجہ نہ جاوے. اے جدوں تواڈے نال بحث کرن نا رفع یدین دی انہاں کے چھڈ، اے ساڈا تیرا رول ہی نہیں. تو اے دس بھی جڑی نبیاں دی توہین کیتی نے او کیوں کیتی نے؟ کیونکہ جدو ادھر جاؤ گے پھر گستاخ رسول ثابت ہو جان گے. تے ساڈا جھگڑا انہاں نال عظمت رسالت ہے. کیڑا ہے؟ عظمت رسالت ہے. اصل جڑی باس ہوندی نا بنیاد اتے ہوندی، اصول اتے ہوندی، فروعات اتے باسا نہیں ہوندیاں. کیونکہ اسی ہن ویکھو نا جی، غوث پاک نو اپنا امام پیر مننے کہ نہیں؟ غوث پاک رفع یدین کردے سن. کئی بھابی بھی دلیلہ دین کے تو حضور غوث پاک رفع یدین کرتے سن. تے بھائی کرتے سن، کو رفع یدین کرنا نہ گناہ ہے، نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، ایک فروعی مسئلہ ہے نا. انہاں کو حدیث موجود ہے. وہ چونکہ فقہ دے اندر حضور غوث پاک فقہ دے اندر مقلد سن امام شافعی دے. کیا دے سن؟ امام شافعی دے. تو امام شافعی دے نزدیک رفع یدین کرنا جائز ہے، مستحب ہے. اچھا ہون جڑا فتوہ دیندے سن حضور غوث پاک، او دیندے سن دو فقہ دے اتے، ایک فقہ شافعی تے ایک فقہ حنبلی. ہون اے سانو رفع یدین دی دلیل تا دیندن کہ غوث پاک کردے سن. میں کہا
جلیو جے رفع یدین غوث پاک کر دے سن تے رفع یا حضور غوث پاک مقلد بھی سن تے تواڈے نزدیک تے تقلید شرک ہے تے جدو تساں کسی امام دی تقلید ہی نہیں کر دے تساں اس تقلید نو شرک آ دیو تے مڑ غوث پاک دی دلیل سانو نہ دیو کیونکہ غوث پاک مقلد ہے تے تواڈے نزدیک تقلید شرک ہے تے تواڈے فتوے دی نظر ہے تے حضور غوث پاک بھی نعوذ باللہ مشرک بن دین تے مشرک دی دلیل کیویں دے سکدے ہو لہذا تساں الو آپ ہی اپنے دام سیاد میں آ گئے صرف تواڈا دھیان بٹھاؤندن کہ انہاں نو رفع یدین والے پاسے الجھاؤ تاکہ اصل مسئلے دی کسے نو سمجھ نہ آوے تے اللہ دے فضل و کرم نال اساں کو الو نہیں بھی تواڈے انہاں گلاں دے وچ آ کے تے اصل جڑا مرکز اور بنیاد ہے اودے تو ہٹ جائیے نہ ساڈا تواڈا رولا نبی دی عظمت تے حضور دی عظمت تے تساں رفع یدین کرو تے عظمت ہوویں منو جویں غوث پاک نبی دی منی تے میں تواڈے مگر نماز پڑھن واسطے تیار ہاں تے جے تواڈا عقیدہ غوث والا نہیں تے مڑ رفع یدین نال تسی غوث دے مرید نہیں بن سکدے اچھا بولو ہن دوستو انہاں نے شرک دی ڈیفینیشن کی کیتی میں او قرآن دی جڑی آیتاں پڑھدے نے لوکاں نو مشرک بناون واسطے آیتاں پڑھدے نے دلیل قرآن دی دیندے نے کیسی عجیب گل نہیں بنانا نبی دی امت نو مشرک ہے تے دلیل قرآن دی ہن ساڈے کئی سادہ لوگ بندے بیچارے پریشان ہو جاندے کہ یار پڑھ دے تے قرآن پڑھن لیکن وہ قرآن پڑھ دے پڑھن اپنی مرضی دے مطابق جو قرآن دا اتھے مقصد ہے او دے تو ہٹ کے مقصد اپنا کڈی کھڑے قرآن دی ایک آیت پیش کیتی جاندی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مانا کہ یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں تم اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو کسی کو اے ہن آیت پڑھ کے آدن ویکھو جی رب تو علاوہ کسی نو پکارنا جائز ہی نہیں لہذا جڑا آدن یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم لہذا تسا غیر نو پکار دے پے ہو تے اللہ تے روکیا ہے کہ کسی غیر نو نہ پکارو صرف رب نو پکارو تے تسا تو ہو گئے مشرک قرآن دی کر دے پے ہو مخالفت ہن اگر تھوڑا جہا غور کرو نا تے اے دا جواب اس آیت وچ موجود ہے جتوں آیت شروع ہو رہی نا وہ صرف تھوڑی جی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ فرماندہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں ہن مسجد ہوندی ہے عبادت واسطے چونکہ کوئی مسلمان کسی نبی والی واسطے مسجد نہیں بناوندا رب دی عبادت واسطے بناوندے تے پچھلی آیت دا اشارہ تن رب دس چھڑیا چونکہ عبادت دے وچ میری ہونی ہے تے میرے برابر کسی نو معبود سمجھ کے نہ پکارو کسی نو رب سمجھ کے چونکہ پیچھے گال مسجد دی آ رہی ہن میں بیٹھا مسجد مینوں پانی دی لوڑ پئی میں نہ یار فلانے پانی پیوا تے پکاریا کہ نہ پکاریا مڑے تے جے مطلق مان لے چھو تے میں تا مشرک ہو گیا جے مان ہے میں مطلق لوگ بھی کسی نو مسجد پکارنا جائز ہی نہیں تو پھر تا جے کوئی مسجد بیٹھا کوئی چیز کسی نو پکار کے کہے دے تو تو پکاری بیٹھا غیر نو وہ تو مشرک ہو گیا تو انہاں دے جڑے مانے مرادی لیندے نا تینوں میں دسیا بچدی شے کائی نہیں پیچھا ہن ایتھے چونکہ اللہ نے اشارتاً دسیا ہے اس آیت دی تفسیر اگلی آیت دے وچ اللہ نے وضاحت نال فرما چھڈی کیونکہ قرآن دی سب تو اعلیٰ تفسیر ہوئے جڑی قرآن دی قرآن نال کیتی جائے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت دے اندر فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر یہ تے لفظ الہ آ گیا فرمایا کسے ہور الہ نو نہ پکارو کسے نو خدا سمجھ کے نہ پکارو کسے نو عبادت دے لائق سمجھ کے نہ پکارو سجنا پتہ چلیا شرک ادوں بننا ہے جدوں کسے نبی ولی نو عبادت دے لائق سمجھ کے پکاریا انہوں الہ سمجھ کے پکاریا نفع نقصان دا ذاتی مالک سمجھ کے پکاریا ادوں شرک بنے گا جے اللہ دے بندے
سمجھ کے پکاریا، رب دے محبوب سمجھ کے پکاریا، انہاں نو اللہ دا محتاج سمجھ کے پکاریا، اے شرک نہیں بندا، اے شرک ہو گیا سا تھا کو انہوں نے عبادت دے لائق سمجھنے ہیں۔ تو اڈے اتنے بندے بیٹھے ہو دسو کیڑا آدھا نبی عبادت دے لائق ہے؟ آکھ دیو ساڈا ان پڑھ بندہ بھی یہ گل نہیں کرتا۔ جدوں اساں انہوں نے الہ سمجھ دے ہی نہیں، ہن آدھے اساں سمجھنے ہیں وسیلہ ہو جی، تے کہ جڑے کافر سن مشرکین وہ بھی تے بتاں نو وسیلہ ہی سمجھتے سن۔ میں کہا پتر تو قرآن یا تو پڑھیا نہیں یا تیری سمجھداری وچ فرق ہے۔ وہ بتاں نو وسیلہ نہیں سن سمجھدے، کیوں؟ وہ سمجھدے سن کہ جڑے بت ہیں نا اے اللہ دے معاون اور مددگار ہیں، اللہ ایک تو اے سارا نظام نہیں چل سکدا، لہذا اے نال رل کے رب دا ہاتھ وٹاؤندے، نعوذ باللہ۔ انہاں دا اے عقیدہ سی، تاں کر کے قرآن نے انہاں دے اس شرک دی وضاحت فرمائی۔ کہن لگے کافر کہن لگے اجعل الالہۃ الہا واحدا، مشرکین کہن لگے نبی کیسا ہے، انہیں خداواں دی تھاں تے آدھا اکو منو، ایک خدا ہے سارا نظام کی میں چلاوے گا۔ رب آدھا ان ھذا لشیء عجاب، کافر کہن لگے انہیں خدا چھڑ کے ایک منیے، اے تے بڑی عجیب گل ہے، اے تے بڑی، اے دا مطلب ہے بتاں نو کافر وسیلہ او انہوں نے سمجھتے سن اللہ دے معاون اور مددگار ہیں، تے کوئی مسلمان نبیاں نو یا ولیاں نو رب دا معاون تے مددگار نہیں سمجھدا، بلکہ انہاں نو اللہ دا محتاج سمجھدے ہیں۔ سارا کارخانہ قدرت ہو ایک وحدہ لا شریک چلا رہے ہے، وہ کسے دا محتاج نہیں، کسے دا نیاز مند نہیں، کسے دی انہوں مدد دی لوڑ نہیں، نبی ہون یا ولی ہون اے سارے اس رب دے محتاج ہیں۔ ہون ایتھے شرک دی نفی ہوگی کہ نہ ہوگی؟ تو جی اے نال جتھے آوے نا تدعون پکارنا، دعا بمانا پکارنا، او دے نال اگے لا آبدو تو اگے اگر تعبدون آوے تے آبدون تو مراد ہوندہ ہے عبادت، اصل او ولا یعبدون سی یا تعبدون سی، چونکہ پیچھے دعا دا پکارنا عابد دے آ گیا، اگے وضاحت ہو گئی کہ ایتھے بامانا دعا عبادت اور پوجا دے معنی چھے، ویسے پکارن دے معنی چھے نہیں۔ اور اے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس دے اندر اس آیت دی وضاحت کر چھڑی کہ صرف جدوں شرک بننا ہے نا پکارنا، ادو بننا ہے جدوں کسی نو الہ یا عبادت دے لائق سمجھ کے پکارو گے تو وہ شرک بنے گا۔ اگر ویسے پکارو، نبیاں ولیاں نو رب دا محتاج سمجھ کے پکارو، وسیلہ سمجھ کے پکارو، تے پھر شرک نہیں بننا، یعنی پکارن اتے شرک دا دار و مدار نہیں۔ ہون اگے مسئلہ رہ گیا جی اسی آنے ہمیں اب جی پکارنا شرک ہے تے بیماری وچ آپ ڈاکٹرانو پکار دیں، پکار دیں نہیں، حکیمانو پکار دیں، کوئی مسئلہ بنے تے پولیس نو پکار دیں، ایمیں مڑ پکارتا جی ایمیں شرک ہے تے مڑ سارے مشرک ہے، سارے مشرک نہیں۔ پکارنا جی مانا مطلق لیسو، مڑ اگو سانو ہون اگو کی آکھن گے اکھے جی زندہ نو پکارنا جائز ہے، مردہ نو پکارنا، میں کہا پتر اے جڑا شرک بندا ہے نا، شرک دا دار و مدار زندہ مردہ ہوتے بھی نہیں۔ میں مثال قرآن جو دینا، فرعون کی کیتا سی، خدائی دعویٰ کیتا سی، ایمیں او سی فلاسفر، او نام مراد سی نیچری ذہن دا جنہوں دہری آکھ دیں، او اپنے آپنوں خدا کہا کے تے رب دے مقابل اپنے آپ نہیں سی سمجھدا، یہ ذہن چ رکھے جی۔ وہ آدھا یہ نظام کائنات جڑا ہے نا یہ چل رہا ہے ایک تجربے دے تحت، انہوں چلاون والا کوئی نہیں، انہوں چلاون والا وہ رب دے وجود دا ہی منکر سی، اللہ دے وجود دا ہی منکر سی۔ ہن جیڑے انہوں مندے سن وہ بھی آدھن یا فرعون،
اے فرعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو ہم کلام گل کیتی او دے نال آکھیا یا فرعون. ہن پکار موسیٰ بھی رہن زندہ نو, پکار بنی اسرائیل دی قوم بھی رہی. ہن ایک پکارن والا مشرک پیا بندا ہے, ایک پکارن والا نبی پیا رہندا ہے. جے زندہ مردہ دا فرق کریے بھی زندہ نو پکارنا جائز ہے تے مڑ فرعون تے زندہ سی, جیڑے انہوں پکار رہے سن او مشرک کیوں بڑھیں. تے گال پھر اتھے جا کھلوتی کہ پکارنا ادوں ہی شرک بندا ہے جدوں کسے نو عبادت دے لائق سمجھ کے پکارو, باویں او زندہ ہوئے تے باویں مردہ. تو پکارنا خالی شرک نہیں بندا. اگر خالی پکارنا شرک بنے تے مڑ میں عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آیات مبارکت جڑی ظاہری سی او دے وچ تا قرآن و حدیث دے دلائل عام ہیں نا, کہ صحابہ پکار دے سن یا رسول اللہ کہہ کے پکار دے سن. بعد از وصال صحابہ تو لے کے دور حاضر تک پیچھا جتنے محدثین, امام, مفسرین, تابعین, تبع تابعین, صحابہ, یہ جتنے دور گزرے نبی دے وصال تو بعد بھی حضور نو پکار دے رہن. تے جے اے وصال تو بعد پکار دیں تے کوئی ملہ ذرا ہمت کر کے نبی دے صحابہ تے فتوہ تلاوے شرک دا. ان گال دستا بھی امام بخاری دی کتابی چوں. امام بخاری دی ایک کتاب ہے الادب المفرد. کی نا ہے؟ بخاری دی کل لیے بخاری نہیں, اے بھی تو انہوں دھوکہ دیتا گیا. کلی بخاری لکھی امام بخاری دی کلی بخاری نہیں, آپ دی ایک کتاب ہے التاریخ الکبیر, کئی جلدہ میں آپ نے تاریخ تل کتاب لکھی. ایک کتاب ہے الادب المفرد, اے حضور دے آداب, اخلاق, آپ دی زندگی گزارن دے طریقے ہوتے او روایات اور حدیث امام بخاری نے اے دے وچ کٹھیاں کیتیاں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت نقل کر دیں, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر دا بیٹا بیٹھا 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 پیر سو گیا. جدو پیر ستا آپ تو پیر ہلایا نہ گیا, کول کوئی بندہ بیٹھا دے انہیں آکھیا جے دے نال زیادہ پیاری او دا نا لے کے نعرہ مار, تیرے پیر نو آرام تے سکون مل جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر پیر منڈ کے چیخ ماری, یا محمد ہو. اور وصال تو بعد پکار رہا ہے, عمر دا پتر پکار رہا ہے. لکھن والا بخاری, لکھی بخاری ہے, پکارن والا حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, تے بیٹا حضرت عمر دا ہے. تے ہون لاؤ فتوہ دیتے, یہی آیت لا کے ادھر لاؤ فتوہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ذرا ہمت کرو, آکھو مشرک ہے, بلکہ تساں تے نبیان نے چھڈیا, صحابی تو اڈے کے کیڑی شے, انہاں نبیان نے چھڈیا, میں کہ حوالہ دے گیا. تو سجنوں اگر مطلقاً پکارنا یہ شرک ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں, میں نے ایمان نال دسو دین انہوں سمجھ زیادہ آیا ہے جنہ نبی تو سکھیا یا آج دے مولوی نو سمجھ آیا, جنہ ڈائریکٹ بارگاہ رسالت وچو دین سمجھے ہے, وہ نہیں سمجھان دے شرک دی تعریف کی. مشرک کے نو آدھن. ابن کثیر دی البدایہ والنہایہ اٹھاؤ, جدو مسلمہ قذاب نبوت دے جھوٹے دعوے دار نال جنگ ہو رہی سی, صحابہ کرام نے اس جنگ دے وچ نعرہ ماریا یا محمد ہو, کیونکہ جدو نعرہ تکبیر مار دے سن مسلمہ قذاب دے بندے بھی آدھے سن اللہ اکبر, اے بھی آدھے سن اللہ اکبر. صدیق اکبر نو خط لکھیا گیا, ساڈا تے انہاں دا فرق کتھوں سی, فرمایا جدو ہن نعرہ مارو تکبیر تو بعد یا رسول اللہ مارو. اے ابن کثیر دی البدایہ والنہایہ نہ لکھی ہوئے میں مجھے, تو ابن کثیر نو اپنا ابا من دیں. سب اساں آجاں حالانکہ سانو ابن کثیر دے کئی نظریات نال اختلاف ہے, اساں انہوں مطلقاً امام نہیں من دے, ذہن چ رکھے. سانو چونکہ وہ شاگرد ابن تیمیہ دا کچھ نہ کچھ جراثیم دے وچ ابن تیمیہ لے پائے جاندے, اس واسطے کئی جگہ تے اسی او دے نال اختلاف رکھنے ہیں,
لیکن اے گل تے ابن کثیر بھی لکھی بیٹھا ہے کہ یا رسول اللہ دا نعرہ اے کوئی آج سنیاں نہیں بنایا، اے تے صحابہ مسلمہ کذاب نال جنگ لگ دیاں ماریا تھی، پتہ چلیا جیڑا یا آخ کے حضور دا نعرہ مارے اوے سنی بھی ہیں او صحابی ہیں۔ ساڑھے کول جڑا عقیدہ ہے وہ صحابہ ہے، کیا ہے صحابہ کرام والا۔ تو عزیزان گرامی یہ ایک روایت اور بھی ہے، جدو ملک شام فتح کرن واسطے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت کعب بن دمرہ دو عظیم صحابی ہیں، اے ملک شام فتح کرن واسطے جدو گئن حضرت عمر پاک دے دور سے آج آپ دا لشکر رستے دے اندر ہے، اچانک کفار 5000 دا لشکر لے کے ٹوٹ پے، ہن یکدم گھٹ بھیڑ ہوئی، موت سامنے آ گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کی کیتا، یا محمد ہو یا محمد ہو یا نصر اللہ انزل یا معشر المسلمین اسبتوا انما ہی الساعۃ وانتم العالون۔ یا رسول اللہ اے اللہ دی مدد اتر، اے مسلمانہ دے گروہ ثابت قدم رہا جے، اے سختی کوئی دم بھر کی دیے پھر تسی غالب ہو جاؤ گے۔ موت نو سامنے ویکھ کے مشکل وقت وچ مصطفیٰ نو پکارنا محمد دے صحابہ دی سنت ہے۔ حضور نو پکار رہے ہیں، صحابی پکار رہے ہیں، پرانے کون ہویا سانگے بولو۔ اے فتوح شام دے وچ گل لکھی، پترو جے اناندے والا مذہب رکھیے نا تے 1400 سال دی تاریخ بدلنی پوسی۔ اب آپ یہاں لگے نظریہ رکھو گے تو 1400 سال دی تاریخ بدلنی پینی ہے، نواں دین تیار کرنا پینا، کیونکہ پچھو امام تا صحابہ تا بچ دے ہی نہیں۔ دو روایتاں تو انہوں سنا دیتی ہیں، بعد از وصال صحابہ دا نبی نو یا کہہ کے پکارنا۔ اور اگلی گل لے او سن دن یا نہیں، میں کہا جناب سننا یا نہ سننا اے اللہ دی دیتی طاقت تے مناصر ہے۔ جڑی روح ہے نا، روح اے جدو جسم چو آزاد ہوئے اے دی طاقت ود جاندی، اے دی طاقت تاں کر کے حضور غوث پاک نے فرمایا میرا مرید مغرب چوے میں مشرق چواں، او دا لاڑ ننگا ہو جاوے میں مشرق چ بیٹھا کج دیاں گا۔ اے کہنے آ گیا ہے اچھا بولو۔ ہندوستان نے جڑا سب تو پہلے حدیث دا علم لے کے آیا ہے جنہوں نے برکت الرسول فی الہند آکھ دن، او دا نام ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت۔ انہوں نے حضور غوث پاک دی شان اتے پورا رسالہ لکھیا، او دے وچ آپ نے فرمایا امام عبداللہ یافعی ایک امام گزرن، او فرماندن کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک نو اینیاں کرامتاں دیتیاں کہ حد تواتر تو بھی زیادہ ہے۔ اور بعض بزرگاں لکھیا کہ غوث پاک دیاں کرامتاں اینیاں جن نے بارش دے قطرن، اینیاں اللہ کرامتاں دیتیاں۔ ہن حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جڑی گل لکھ رہے ہیں، وہ فرماندن مثلاً اے حضور غوث پاک دی کرامتاں گنوارن، فرمایا مثلاً مخلوق کے ظاہر و باطن میں تصرف کرنا، یعنی غوث پاک دی شان سی وہ بندیاں دے باطن دے حالات بھی جان لیندے سن، تصرف کر لیندے سن۔ انسانوں اور جنوں پر حکم جاری کرنا، دلوں کی باتوں پر اطلاع پانا اور پوشیدہ امور ظاہر کرنا، دلوں پر کلام کرنا، ملک الموت کے بتانن پر اطلاع پانا، جبروت کی حقیقتیں، لاہوت کے اسرار غیبی، انعام عطا کرنا، عطیہ عطا کرنا، حوادثات کو پھیر دینا، کائنات میں اللہ کے محبوب اسبات میں تصرف کرنا،
امانت اور حیا کی صفتوں سے متصف ہونا، بحروں اور کوڑیوں کو بری کرنا، بیماروں کو شفا دینا، زمان و مکان کو لپیٹ لینا، زمین و آسمان میں حکم نافذ کرنا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، لوگوں کے ارادوں کو پھیر دینا، چیزوں کی طبیعتوں کو بدل دینا، غیب سے چیزیں حاضر کرنا، بغیر شک و شبہ پچھلے اور اگلے آنے والے زمانوں کی خبریں دینا۔ یہ تو نبی پاک دے غلام دی شان۔ ہن جے اے گلاں اے عقیدہ اساں کریے تے سانو کیا دین؟ اچھا بولو۔ تے جڑا ہندوستان ہے سب تو پہلے حدیث دا علم لے کے آیا وہ بھی مشرک پہ بندا ہے، بندا نہیں پیا انہاں دی تعریف دے مطابق، ساڈی نہیں۔ انہاں دی تعریف دے مطابق تے حدیث دا علم انہاں نوں آکھو ذرا ہمت ہے تے لکھ کے دیو کہ عبدالحق محدث دل بھی مشرک ہے۔ انہاں دی ماں مر جائے گی لکھن گے نہیں، بھونکن گے صحیح لکھن گے نہیں۔ ہن سب تو پہلے اچھا اے گل اس تو بعد ایک امام گزریا انہوں امام جلال الدین سیوطی آکھ دیں، انہوں دی کتاب ہے میرے کولے الخصائص الکبریٰ۔ میں پہلے امام جلال الدین سیوطی دا حوالہ دیون تو پہلے انہاں دی تعریف وہابیاں دی کتاب وچ دسن لگا تے جے اے مشرک ہے تے گڑ انی تعریف کیوں؟ کیونکہ مشرک دی تعریف کرن والا بھی اچھا بولو اے فتاوا اہل حدیث ہے، علماء اہل حدیث، ان دے وچ وہابیاں اپنے مولویاں دے فتوے کٹھے کیتے ہیں، ایدیاں کم از کم 12 جلد ہیں۔ میں جڑی جلد چک کے بیٹھا جلد نمبر 3 4 کٹھیاں 3 چو حوالہ سنا رہے ہیں، 217 صفحہ۔ ایک فتوے دے حاشیے وچ انہاں دے سعیدی لکھیا ہے، آدھا ابو الفضل عبد الرحمن ابن کمال ابو بکر جلال الدین حضرمی شافعی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے، رحمت اللہ علیہ کی۔ کون؟ امام جلال الدین سیوطی نو کی آدھا ہے؟ رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ آپ مادر علم قاہرہ میں سن 894 ہجری میں پیدا ہوئے، ماں باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا، تاہم آپ شاہراہ و علم پر تیزی سے گامزن رہے، 8 سال سے کم عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ یہ ان جلال الدین سیوطی دی تعریف ہو رہی، آدھا 8 سال تو کم عمر قرآن انہیں حفظ کر لیا سی، اور پھر میدان پھر عمدہ منہاج والفقہ والاصول حفظ کر لیں، مسند افتاء پر متمکن ہوئے، پھر میدان تصنیف میں جواد قلم کو دوڑایا تو ہر غایت کو عبور کر گئے۔ آپ کی جملہ تصانیف یعنی جنیاں آپ نے کتاباں لکھیاں آدھا انہاں دی تعداد 500 تو زیادہ ہے۔ آپ کو 8 علوم میں تباہر اور کمال تھا، وہ علوم یہ ہیں حدیث، فقہ، نحو، معانی، بدیع، بیان، لغت۔ آپ کی آخری تصنیف تفسیر جلالین جو کہ درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے۔ اگوادہ یہ شہباز اعظم اچھی پرواز کرن آلا، آدھا یہ شہباز اعظم 911 ہجری میں اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گیا۔ ان جنہوں شہباز اعظم آکھیا سو میں ثابت کرنا وہ بھی سننی سی۔ اپنے محدث بھی پترو اور لبو 1400 سال دی تاریخ او دیتے پانی پھیرنا یہ تم کر سکتے ہو، اہل سنت نہیں کر سکتے۔ ان ایک واقعہ لکھیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے، اے واقعہ اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء وچ بھی لکھیا ہے، تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی دی او دے وچ بھی ہے، الخصائص الکبریٰ وچ بھی ہے، طبقات ابن سعد وچ بھی ہے۔ ثابت کرنا ہے کہ دوروں بہ کے پکارنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، 1000 میل دور ایک لشکر لڑدا ہے پیا جدا سپاہ سالار حضرت ساریہ دی، اچانک
حضرت عمر نے خطبہ دیندیا فرمایا یا ساریہ بن زنیم الجبل ظلم من استرعى الذئب الغنم، اے ساریہ بن زنیم پہاڑ دی پناہ لے، پہاڑ دی پناہ لے۔ حیران ہو گئے بندے، اچانک حضرت عمر نے ساریہ دا نام کیوں لیا؟ ساریہ دا نام کیوں لیا ہے؟ وہ تے بڑی دور جنگ پہ لڑدا ہے۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھن ساریہ نو پکار دینے پہ۔ ہن سجنا پڑھ آیت وانت دوم اللہ، اللہ تو علاوہ کسی نو پکارنا جائز نہیں۔ ساریہ غیب بھی ہے، دور بھی ہے، حضرت عمر پکار دینے پہ۔ ہن دور بھی ہے، غیب بھی ہے، پکار رہے ہیں بندے رانے، لیکن حضرت عمر تو پوچھن دی کسی نو جرات نہ ہوئی، کیونکہ بابا ڈنڈا بھی سخت رکھدا سی۔ جدو ساریہ آیا ہے مدینے، لوگا پوچھیا سنا جنگ دی حالت، کہن لگا سا ہر جانا سی، شکست مل جانی سی، دشمن پہاڑ والوں ساڈے تے حملہ کرن لگا۔ اچانک عمر دی آواز آئی ہے، اچانک عمر دی آواز آئی، یا ساریہ الجبل، پہاڑ دے پچھا ویکھ، میں یا پچھا ویکھیا دشمن دے حملے تو دفاع کر لیا ہے، اللہ سانو فتح عطا کر دیتی ہے۔ عمر مدینیوں بے کے نی دور ساریہ دی مدد کر چھوڑی۔ ساڑھے کمالیے دے نال ایک پنڈ ہے 725 چک، اتھے آج کل وہابیت دے جراثیم پھیلے، کیونکہ سنی مولوی ختمت رہے، انہاں کام کوئی نہ کیتا تھے، وہ دوے چڑھ گئے۔ اتھے ایک فوجی چھٹی آیا، وہ اسا کہ چلو دور کا دا جانا، اے مسجد نیڑے اتھے نماز پڑھ لیے، کیونکہ ساڑھے بیچارے ہیں ادھاں دی نماز ہی پڑھنی ہے، جتھے دل کرے پڑھ لو۔ میں کہ جڑا اگاں کھلوتا ہوندی اپنی نہیں تیری ہو جاسی۔ ساڑھے نزدیک انہاں دی نماز ہی نہیں، بالکل میں منافق نہیں، میں صحیح گل کر رہے ہیں، میرے نزدیک انہاں دی نماز ہی نہیں، کیونکہ جنہاں نال ساڈا اختلاف ہے عظمت رسالت دا، جنہاں نبی دے بارے لکھیا ہوئے حضور مر کے مٹی چ مل گئے، میں انہاں دے مگر نماز کی میں پڑھا؟ میں نہیں پڑھتا۔ منافقت والے فتوے رل مل کے رہنا یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ انہیں نماز پڑھی اتھے تے مولوی تقریر کر رہا جمعے دی، انہیں کہا یا رسول اللہ کہنا شرک، غیب سے پکارنا یہ شرک ہے۔ انہیں سمجھنا ہے، انہیں کہا حضرت جی دوبارہ دسیا جائے کہ یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے، جڑا پکارے مشرک ہوندہ ہے، نکاح ٹوٹ ویندہ۔ اسے کہا پھر آکھیں، اسے کہا جڑا یا رسول اللہ پکارے تینوں سمجھ نہیں آئی، یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے، نکاح ٹوٹ جاندہ۔ اسے کہا 3 باری تو سدیا، پہلے اپنا کرا واقعہ اپنا سی آپ ویکھاں گے، آپ نے پکاری بیٹھا نا مراد، پہلے اپنا کرا۔ ہن انہیں ایک جمعے تے یہ گل کیتی، دوے جمعے تے حضرت عمر علیہ ایو واقعہ بیان کیتا۔ اس وقت انہیں فوجی نے آکیا بھی یہ تو بڑے بغیرت ہیں، بھی یا رسول اللہ مدد نہیں کر سکتا، تے حضرت عمر یا ساریت والجبل آکھے تے وہ انہاں دے نزدیک جائز ہے، انہوں بڑے دڑلے نال بیان پیا کردا ہے، تے ایو گل رسول دے بارے کریے تے مندے نہیں مشرک آدن۔ ادو انہیں سے پہلے وہ آتا سی مولوی میں لگے رہندے، جدو انہیں سنیا میں تقریر تے گیا، پھر انہیں مینوں گل سنائی اتھے، انہیں کہا سچے ہو تسا بابا، اے جڑے نا انہاں دے دل دے وچ بغض رسالت ہے، اور وہ ظاہر ہو جاندہ ہے انہاں دی عادتاں تو، ظاہر ہو جاندہ ہے کہ انہاں دے دل وچ نبی دے بارے کی خیال ہے۔ تو عزیزان گرامی ہن حضرت عمر بیٹھے بھی دور ہیں، ساریہ غیب بھی ہے، دور بھی ہے، پتہ چلیا غیب نو پکارنا بھی جائز ہے، دور نو پکارنا بھی۔ تے جیڑا رب حضرت عمر دی آواز ساریہ تک پہنچا سکتا ہے، وہ ساڑھے ناکمیاں دی فریاد بھی مصطفیٰ تک پہنچا سکتا ہے۔ اس سے جلال الدین سیوطی نے حدیث پاک لکھی کہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا میرے تے سلام پڑھے
اس جلال الدین سیوطی دی اس کتاب ہے فرمایا جیڑا میرے تے درود پڑھے یا سلام پڑھے دو میں لفظ ہیں ایکو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں فرمایا جیڑا میرے تے درود پڑھے یا سلام پڑھے اللہ میری روح نو میرے تے لوٹا دیندا ہے میں او دے سلام دا جواب دینا جنو شہباز اعظم آکھیا ہے نا وہ ہے گل کر رہے اچھا ایتھے ایک میں لطیف گل جناب نو سمجھاواں اے آتے ہیں کہ 5 علماں دی خبر اللہ تو علاوہ کسے نو نہیں بارش کدو ہونی ماں دے پیٹج کی کون کتھے مرسی رزق کے دا ہے کنہ ہے اے کسے اور نو پتا اے صرف رب کو لیں لیکن جلال الدین سیوطی کی آدھا بعض علماء فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امور 5 کا علم بھی دیا گیا ہے اے جلال الدین سیوطی دی عبارت ہے آدھا ہے اے جڑا بندے آدھے نا 5 علم سورۃ لقمان دی آیت پڑھ کے آدھے کہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ فرمایا وہ ذاتی رب دائیے لیکن اللہ نے اپنے فضل نال اے علم بھی محبوب نو عطا کیتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ میں موجود ہے اگو آدھن علاوہ ازیں حضور کو قیامت کے وقت کا اور روح کا علم بھی عطا فرمایا گیا ہے لیکن اس علم کو چھپانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے یعنی حضور نو علم دیتا ہے رب نے لیکن دسن دی اجازت نہیں دیتی انہیں تو مطلب یہ نکلیا بھی علم دی نفی جلال الدین سیوطی بھی نہیں کیتی اور میں کہا جنو تسا شہباز اعظم آتے پہ وہ عقیدہ تے ساڈے والا ہے جلال الدین سیوطی تو بھی ویلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو بھی ویلے قاضی شفاعہ شریف اٹھاؤ قاضی ایاز مالکی دی انہیں بھی یہ گلہ لکھیاں امام جلال الدین سیوطی بھی یہ لکھیاں امام قرطبی بھی یہ لکھیاں امام شافعی بھی امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے مسند الامام اعظم دے اندر فرمایا جدو روضہ رسول تے جاؤ کعبے وال کنڈ کرو مصطفیٰ دی قبر وال چہرہ کرو حضور دی قبر وال چہرہ کرو اے ہن سانو چہرہ کرن دیں اچھا بولو عزیزان گرامی ہوں سن دے یا نہیں سن دے یہ ہوتے میں اگر دلائل قرآن حدیث دے دیواں انہا وقت نہیں میں وقتاً فوقتاً تقریرہ میں دس چکے ہیں کیونکہ جراثیم دیوبندیاں تے وہابیاں دے تقریباً اکو ہی ہیں صرف فرق انہا ہے اے فقہ نو مندن او مندے نہیں باقی نظریات رسول دے بارے انہاں دے انجین صفحہ نمبر 58 یہ کتاب کراچی سے منگوائی تھی کتاب کا نام ہے اشرف السمانے دیوبندیاں دے ایک مولوی گزرے ہے اشرف علی تھانوی دیوبندی چھوڑا چھکرا نو بسترے چوا لینے اے ہور گلے تحقیق دے میدان چ بولنا اے ہور گلے سانو مشرکہ دیو اسی آکھئے یا بابا فرید کے شرکے یا غوث کے شرکے او تے مر گئے وہ آئی نہیں سکتے تسا انہوں کیوں پکار دیو صفحہ نمبر 58 جلد نمبر پہلی دارالاشاعت کراچی دیوبندیاں چھاپی آدھے اشرف علی تھانوی دا ایک دادا سی ڈاکواں مار دیتا تھوڑے دن گزرے ایدی دادی اٹھی او دے ہاتھ وچ مٹھائی دا ڈبا سی گھارا لیاں والیا انہاں کیا اماں جی اے ڈبا کتھوں آیا انہیں آکھیا میں دسنا تے کوئی نہیں سی پر رنڈن سوانیاں لوگی کدرے شک نہ کرن جڑا تواڈا دادا ڈاکواں مارے ہے او راتی آیا ہے ڈبا دے گیا ہے میں کیا مولوی جی بڑا دین لئی پھرنا ہے جے تواڈی دادی نو تواڈا دادا قبروں آ کے ڈبے دے سکدا ہے تے ساڈا فرید بھی مدد نو آ سکدا وے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء حق اہل سنت میں عبارت پڑھ دینا جڑی انہوں نے لکھی پنجابی سمجھا دیتا ہے آدھا شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا شب کے وقت یعنی رات کے وقت اپنے گھر
مثل زندہ کے تشریف لائے. مثل زندہ کے. اچھا جی بڑا کوئی شان والا دادا سی. اچھا بولو سبحان. اتر ٹچکراں کرنیاں تے چٹکلے کرنے تیرے تو ود جاننے. پہلے آؤ سانے آتے ہیں پہلے اپنی منجی تھلے ڈوئی مارو اگاں پھر گل کرے. یہ گل اساں کریے شرک ہے تساں کرو تے دین ہے. کیوں شریعت تواڈے ابے دی؟ بولو شریعت پیو دی ہے نہ دے دی کہ دعا کرے تے مشرک ہے اے کرن تے دین ہے. جے تواڈے تھانوی دی دادے جی آ کے دادا حضور آ کے مٹھائی دا ڈبہ دین دین تے آ دین دسے نہ روز دے ساں لکھیا ہے. سارا کچھ لکھیا ہے. میں وہ پڑھنا پنجابی سمجھا رہا لیکن وہ دی میں تاں پہ دسنیاں بھی لوکی اجا بولو شک نہ کرن. تاں دس چھڑے بھی دادا جی آئے سن وہ دے گیا. انہوں دادا لبو کیڑا ہے اچھا بولو. میں پھر اگلی تشریح نہیں کرتا. وہ دادا لبو کیڑا پڑیا ہے جڑا مٹھائی دا ڈبہ دے گیا. اور ایڈے قابل ہیں انہوں نے کی مقابلہ کرن گے ساڈے میرے علی دا. اے دے ویچ لکھیا ہے کہ ایک مرید آیا تھانوی کول. انہیں آ کہ حضور راتی میں خواب بڑا عجیب ویکھیا ہے. انہیں آ کہ ویکھیا ہے کہ میں ویکھیا میں دلہن بنی ہوئی ہاں. بلے 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 میں دلہن بنی ہوئی ہاں تساں میرے دلہا بنے ہو. میرا تھوڑے نال نکاح ہویا ہے تو مڑ گل اس روکی نہیں. وہ سکیا تساں میرے تو وہ فائدہ لے آئے جیڑا دلہا دلہن تو لیندہ ہے. کیا پیری نہیں تھاک نہیں نکل گئی پیری دی. اگو پیر دا حق دا ہے بڑھندا سی انہوں آدھا شیطانی وسوسہ ہے نام مرادہ توبہ کر. اگو وہ پیر صاحب کی فرمایا کہ تیری نیت چنگی تینوں اے دا بھی ثواب لبسی. اور اے اٹھ کے مقابلہ کرن ساڈے میرے علی دا شرم نہیں ہوندی. میرے علی او پیر ہے جدیاں صرف 4 سنتاں رہیاں تے مدینے دا تاجدار آ گیا. انہیں آکھیا میرے علی سارا جگ میریاں سنتاں چھڑ دا تو میرا پتر سے تیرے تو امید نہیں سی. رو کے آدھا مکھ چن بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مت بھریاں. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں. ساڈے پیر بھی ویکھو تے اپنے گلگلے بھی ویکھو. اے ہیں جی حکیم الامت لکھیا کھڑا. یہ لکھیا کھڑا سمانے حکیم الامت مجدد ملت. لقب دا ویلے نا جی جیڑا مرید رن بنائی کھلوتا تو وہ فائدہ پہ لیندہ تو پیادہ تیری نیت سونی ماشاءاللہ. ہن اے حکیم ہے تو مجدد ہے. تو انہوں میں دسیا سی ایسا بڑا کچھ لکائی پھرنے ہیں. جدن میں پردے چاون تے آ گیا نا تو لبنی شاہ کوئی نہیں. متا کو سمجھے بھی یہ تھے کو آن پڑھ الو بیٹھا. ایسا ہر شاہ نو لکھ کے رکھے ہیں لیکن صرف کچھ تقاضا کے دیکھتے ہیں. بیان اس وقت کرتے ہیں جب سر سے پانی گزر جاتا چاہے. اے جنہ محنت کرنے ہیں تو اڈے ایمان دی حفاظت واسطے کرنے. ایڈے سونے پیر چھڑ کے نہ ڈوان دے مگر لگنا جے جنہ تو انہوں مرنہ بناونا ہے. لگو جاؤ بسم اللہ. اگلا واقعہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی جان دے ہو کہ نہ دا ہے وہابیاں دا غیر مقلدین. اس کی کتاب وحید الزمان نواب وحید الزمان اس کی کتاب ہدیۃ المہدی من ہدی الہادی. کسی نے حوالہ دیکھنا ہو تو چشتی حاضر ہے. اگر حوالہ نہ دکھاؤں 5 لاکھ انعام دوں گا. کدی ایک واری تے آنکھ بھی میں 50,000 دے سانجے میں اپنا نام میرا ابا کوئی نہیں. کدی تے آنکھوا وحید الزمان لکھتا ہے اے قبلہ دین و کعبہ مدد دے
قاضی شوکاں مدد دے. قاضی شوکانی ناندہ ایک ملہ گزریا ہے, مر گیا ہے, مرن تو بعد پکاردہ پیا نواب وحید الزمان قاضی شوکانی مدد دے. جے تواڈا مولوی اپنے مرے مولوی نو پکارے تے او مسلمان ہے, اسا رسول نو پکاریے مشرکاں. فتوہ رکھو ہکو, جے تے غیب نال پکارنا شرک بندا ہے تے مڑ جیڑا تواڈا مولوی پیا پکاردا ہے اے ہویا مشرک. تے مشرک دی کتاباں اپنی لائبریری وچ رکھی بیٹھے ہو, مڑ اینو چاہ کے باہر مارو تے لکھو ہمارا یہ بھی اچھا بولو. نہیں یہ یاد نہیں ہے, وہ تو جان چھڑاؤں دے نا نہیں ہے. ہون جڑا آکے نا یہ تواڈا نہیں, وہ آکے نہیں, انہاں کہ لکھ مشرک ہے, لکھ نہ جائے گا, لکھے گا نہیں. جڑا انہاں دا فتوہ چھپیا نا یہ دے اتے پوری لسٹ ہے مولویاں دی کہ ساڈا کیڑا ہے, وہ دے وچ اے دا نام پہلے فق ہے. اور وڈے آدن ساڈا ہے, شتوگڑے آدن ساڈا ہے ہی نہیں. تے شتوگڑیاں دی گل دی کوئی اہمیت, اچھا بولو, شتونگڑیاں دے گل دی کوئی اہمیت نہیں. کسی عالم سے لکھوا کے لا, کوئی ذمہ دار وہابی مولوی لکھے وحید الزمان مشرک ہے, ماں مر جائے گی, لکھے گا کبھی نہیں. اگر تمہارا مولوی اپنے مرے مولوی کو پکارے مسلمان ہے, سنی مصطفیٰ کو پکارے مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ فتوہ یا تے برابر لے آؤ. تو سجنوں پتہ چلیا خالی پکارنا یہ شرک. اس پر دلائل صحابہ, دلائل قرآن و حدیث موجود ہیں. کسے نو غیب نال پکارو, زندہ نو پکارو, دنیا تو گئے ہوئے نو پکارو, اے دے اتے شرک دا دار و مدار ہے ہی نہیں. شرک ادو بندا ہے باویں زندہ ہوئے تے باویں دنیا تو گیا ہوئے, جدوں انہوں عبادت دے لائق تے معبود سمجھ کے پکارو گے ادوں بنسی شرک. ان ساڈا عقیدہ میں چند لفظاں دس دینا. اساں نہ توحید فی الاسماء وچ کسے نو رب دا شریک سمجھنے ہیں. لے آج تو توحید تو سنا اسی تو انہوں توحید دیا قسمہ دسن لگا. نہ توحید فی العلم وچ کسے نو اللہ دا شریک سمجھنے ہیں, نہ توحید فی القدرت وچ کسے نو اللہ دا شریک سمجھنے ہیں, نہ توحید فی الخلق وچ کسے نو اللہ دا شریک سمجھنے ہیں. واجب الوجود اکو ذات ہے, واجب الوجود اکو ذات ہے, ان فنا نہیں, وہ کسے دا محتاج نہیں, کسے دی مدد دا وہ محتاج نہیں, سارے او دے محتاج ہیں. واجب الوجود ہوئی ہوئے, ایک ہندے ممتان الوجود, ایک واجب الوجود, ایک قسمن توحید دیاں. اساں اللہ تعالیٰ دی توحید نو انج سمجھنیاں کسے بھی توحید دی قسم کسے نبی ولی نو او دا شریک نہیں سمجھ دے. جویں دا علم اللہ دا ہے انج دا کسے دا نہیں, جویں دے اسماء او دن انج دا کسے دا نہیں, جویں دی قدرت او دی انج دی کسے دی نہیں, جویں خلق او کردہ ہے او دی خلق چ بھی کوئی شریک نہیں. ہن ایک چیز سنو, توحید فی الاسماء, ایک کے توحید فی الصفات. اے اللہ تعالیٰ اپنے فضل نال جنو چاہے عطا فرما دے. اچھا بولو, میں مثال دینا. اللہ فرماندہ ان اللہ سمیع بصیر, یہ اللہ دی صفت سمیع بھی بصیر بھی. میں ویکھن والا بھی ہاں سنن والا بھی. فجعلناہ سمیعا بصیرا, میں انسان نو ویکھن والا بھی بنایا ہے تے ہن اکو صفت اللہ اپنے واسطے بیان کیتی, وہ صفت رب نے انسان واسطے بیان کیتی. تے جے آکھیے بھی اللہ دی صفت کسے بندے تے لاؤنی یہ شرک ہے, تے قرآن تا نعوذ باللہ شرک دا سبق پہ دیندا. ہن دسو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سننا. ایک فقیر اللہ دا بیٹھا سی, انہیں کیا رب تے کرنا تو پا کے جسمانی اعضاء تو پا کے سندا کیویں,
سندا کیویں؟ آپ نے فرمایا تو کیدے نال سننا ہے؟ آکھے کان نال۔ فرمایا کان کیدے نال سندا ہے؟ اچھا بولو۔ تو سننا ہے کان نال تے کان کیدے نال سندا ہے؟ کہ وہ دے وچ رب قدرت رکھی، وہ کہا رب بھی اپنی قدرت نال سندا ہے، اللہ بھی اپنی قدرت نال سندا ہے۔ سجنوں جیڑا قرآن دے وچ آیاتاں اتریاں او لیندے نبیاں ولیاں تن، لیکن او کفار مشرکین دی مذمت چتریاں، اوتھے ساریاں دا معنی مفہوم تے خلاصہ ایو یہ کسی کو اللہ کے برابر معبود یا عبادت کے لائق سمجھ کے نہ پکارو۔ باقی انہاں دا اپنی ڈیفینیشن ہے ساری، جی میں مرضی قوم نو مشرک کری جان، اساں اللہ تعالیٰ دا کسے نبی ولی نو شریک نہیں سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات بے مثل و بے مثال ہے، او دی نظیر بھی کوئی نہیں، او دی ضد بھی کوئی نہیں، او دی ند بھی کوئی نہیں۔ او واحد یکتا ہے، تنہا ہے، نہ انہیں کسے نو جمعیا نہ انہوں کسے جمعیا، او نہ کسے دا نیاز مند، او بے نیاز ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، او کسے دا محتاج۔ باقی نبیاں ولیاں نے اپنے فضل نال شانہ عطا فرمائی۔ اے عطائی تے ذاتی دا فرق جدو رکھو گے شرک دا کلا کم ہو جائے۔ آج رات نو اللہ یار کسائی والے چوک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء دی نماز تو بعد 8:30 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوئے گا۔ موضوع ہوئے گا سورۃ کوثر کی تفسیر دا دوسرا حصہ، پہلا لایا سی 3 چک، دوسرا راتی انشاءاللہ اتھے لاواں گے۔ سورۃ کوثر کی تفسیر کی روشنی میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔